اور ایک شرط انہوں نے رکھی، انہوں نے کہا آپ کو آزادی چاہیے، جیسے بلاول صاحب آج ذکر کر رہے ہیں، تو آزادی تو آپ کے ہاتھ میں، آپ بس سیریمونیل عہدے چھوڑ دیں جنہیں آپ کہتے ہیں جی ان سے ہونا بھی کیا ہے، وہ عہدے جو ہیں اتنے ظاہر ہے دیکھیے فنکشنل تو میں ایسے آپ ہیں کو نہیں، کوئی صدف ایک ایکٹیو بات رول پلے بتاؤں، نہیں کر رہا ہے۔ اس ملک میں جو حقیقی آزادی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا ووٹ ڈالیں، اور آپ نے جس کو ووٹ ڈالا ہے وہ نمائندہ آپ کا جیت کے آئے۔ اس ملک میں مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنا بند ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ لوگوں کا ان کا حقیقی مینڈیٹ نہیں دیں گے اس ملک میں بے چینی رہے گی۔ یہ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ کون کس کو ووٹ دینا چاہتا ہے، کون کس کو اقتدار میں دیکھنا چاہتا ہے، کون یہ عوام پہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے۔ اف یو ٹرولی بلیو ان دس دین لیٹ پیپل ڈیسائیڈ دیئر فیٹ۔ یہ آپ فیصلے نہ کریں لوگوں کے لیے۔ اور اس وقت دیکھیے آزاد کشمیر کے اندر، اس ویلی کے اندر اتنا اشتعال ہے، بالخصوص یہ مہاجر کی سیٹس لے کے۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ بات جو رانا ثناء اللہ نے الیکشن سے پہلے کہی تھی بات کہ تو ہماری جیب میں ہے، وہی چیز ثابت ہوئی نا، وہ جیبوں سے ہی نکل رہی ہے نا۔ وہ ساری سیٹیں جو پنجاب میں تھیں وہ یہ جیت گئے، اور جو کے پی کے کی سیٹ تھی وہ یہ ہار گئے۔ حالانکہ وہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ LA-45 ان میں کیپٹن صفدر صاحب کا حلقہ منصیرہ کی یہ پولنگ سٹیشنز ہار گئے ہیں، اور عباسی صاحب کی پولنگ سٹیشنز ہار گئے ہیں۔ تو یہ ان کی مقبولیت کا حال ہے، جہاں پر یہ ایڈمنسٹریشن کو مینیپولیٹ نہیں کر پائے وہاں پر یہ ہار گئے۔ دوسری بات میں آپ کی سینیٹر صاحب کی بات کا جواب دوں، پروسیجرل کمپلینس اپنی جگہ، سمجھے کہ تحریک لیکن انصاف وی نے ہیو ویڈیو مینیپولیٹ نہیں کرنے فوٹیجز، دیا، ان وی کی ہیو گورنمنٹ نے نہیں ویڈیوز کرنے دیا۔ فوٹیجز، اور کتنی مزے کی بات ہے کہ انہی پولنگ سٹیشنز کے اندر عملہ دیر سے پہنچتا ہے، 12-1 بجے تک عملہ نہیں پہنچتا، جو پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، جہاں پیپلز پارٹی کا ووٹ، یہ کتنی مزے کی بات ہے۔ ووٹر پہنچ جاتا ہے صحیح۔ لیکن شفیع جان الیکشن صاحب کمیشن کا عملہ ٹھیک، نہیں پہنچتا۔ اوکے، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ شفیع جان صاحب مجھے یہ بتائیے گا، اس وقت تو بڑی آپ کی کوئی فیوریبل پوزیشن ہے جو جس جگہ آپ اپنی سیاست کو لے آئے تھے بند گلی میں، یہاں تو آپ سے پیپلز پارٹی بھی بات کرنے کو تیار نظر آتی ہے، حتیٰ کہ نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ تھوڑا اپنا ذرا سا آپ سمت درست کر لیں تو بات چیت ہو سکتی، دروازے بند نہیں ہیں۔ تو اس طرف کتنا رجحان ہے آپ کے؟ جو الائنس ہے، کیا اس الائنس میں یہ رائے پائی جاتی ہے مولانا صاحب اور دیگر جماعتیں؟ دیکھیے، جہاں تک مولانا صاحب کی بات آپ نے کی تو ان کے ساتھ تو ہم بڑے کلوز ٹچ میں ہیں۔ اس وقت تمام تر چیزوں کو وہ بھی ریٹرن فارم میں لانا چاہتے ہیں اور ہم بھی ریٹرن فارم میں لانا چاہتے ہیں۔ ہاں، اعتماد کا فقدان دونوں سائڈ پہ ہیں، کیونکہ ماضی کچھ ہمارا ان کے ساتھ کچھ بہتر نہیں رہا، لیکن سیاست میں نہ کوئی مستقل دشمن آپ کا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی مستقل دوست ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہماری تو اس وقت دروازے ہر اس سیاسی قوت کے لیے بالکل کھلے ہیں جو اس موجودہ حکومت کے خلاف تحریک چلانا چاہتی ہے، جو اس موجودہ حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی بھی اگر آئینی عہدے چھوڑتی ہے اور یہ گورنمنٹ کو جنہوں نے سہارا دیا ہوا ہے، کندھا دیا ہوا ہے، اس سسٹم سے باہر نکلتے ہیں تو بالکل ان سے بھی بات کی جا سکتی ہے، بلکہ بات ایک سطح پہ ہو بھی رہی ہے۔ اب جہاں تک مسلم لیگ نون کی آپ نے بات کی، صدف، ایک بات یہاں پہ میں سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، افنان صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ دیکھیے، پچھلے 2 سال سے ہم نے کوئی تحریک نہیں چلائی۔ 26 نومبر کے واقعے کے بعد جہاں پہ اس ریاست نے ہماری 14 شہادت وہاں ہماری ہوئی، تو اس کے بعد تو تحریک انصاف کی طرف سے کوئی تحریک نہیں چلائی گئی۔ 8 سے 9 مہینے جو ہے وہ آفریدی صاحب کو ہو گئے ہیں۔ آفریدی صاحب نے تو ہر چیز ریکارڈ پہ رکھ دی ہے، ہم نے آفریدی دھرنا بھی صاحب تو دیا۔ آئے اس لیے تھے نا، ان کو تو لایا اس لیے گیا تھا کہ وہ آئیں گے اور وہ گنڈا پور صاحب سے بہتر میں جی اسی پہ تحریک آ رہا چلائیں گے، ہوں، لوگوں کو میں سڑکوں پہ اسی پہ آ رہا نکالیں ہوں۔ گے۔ صدف، مجھے 2 منٹ دیں گے تو میں ساری چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ دیکھیں، آفریدی صاحب کو 8 سے 9 مہینے ہو گئے ہیں۔ اس 8 سے 9 مہینوں میں تو کوئی آفیشیل کال نہیں کی گئی۔ ہاں، ہم نے دھرنا ضرور ہائی کورٹ کے سامنے دیا، سپریم کورٹ کے سامنے دیا۔ 25 درخواستیں ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑی ہے صحت اور ملاقات کے حوالے سے، 15 سے زیادہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر پڑی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سنوائی نہیں ہوئی۔ ہم نے کوئی آپشن نہیں چھوڑا، ہم نے مذاکرات کو بھی ٹائم دیا، ہم نے پی ایم سے بھی بات کی، چیف جسٹس کو بھی کالز کی، چیف جسٹس کے سامنے بھی اپنا کیس پلیڈ کیا، لیکن کہیں ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ جب آپ کی سنوائی کہیں نہیں ہوتی تو پھر احتجاج کا آخری آپشن آپ کے پاس رہ جاتا ہے، اور اس کی تیاری ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ کچھ تیاری ہم اپنے الائنس کے ساتھ آگے بڑھ کے کرنا چاہتے ہیں۔ 27 ستمبر تک آپ دیکھیں گے ہم سندھ میں الائنس جا سے رہے ہیں۔ پہلے تو آپ اپنی پارٹی کے اندر ایک رائے قائم کر لینا۔ علیمہ خان صاحبہ سے اتفاق کرتی نظر نہیں آ رہی ہیں، اور بہت دیکھیے، سارے تمام ایشوز تر ہیں، چیزیں، ہم دیکھیں دیکھ رہے ہیں سلمان صدف اکرم صاحبہ، راجہ ڈفرینٹ بات کرتے صدف نظر، وہ ابھی صوبوں پر فوکس کیے ہوئے ہیں۔
صدف صاحبہ، جہاں تک تاریخ کی آپ بات کر رہی ہیں، 3 سے 4 دنوں میں تمام تر چیزیں جو ہے ان آرڈر ہو جائیں گی. اب ہم سندھ میں جا رہے ہیں، پنجاب میں جا رہے ہیں، پھر ہم نے بلوچستان کا رخ کرنا ہے، خیبر پختونخوا میں موبلائزیشن کرنی ہے، مختلف یونیورسٹیز میں سیمینارز کرنے ہیں، اور اس بار ہمارا جو فوکس ہے وہ نوجوان ہے. میں کاکروچ کا لفظ یوز نہیں کروں گا، یہ اقبال کے شاہین ہیں. اقبال کے شاہین اس تحریک کو لیڈ کریں گے. ہماری تعداد اس بار لاکھوں میں ہوگی اور ہم اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے. دیکھیں، ہم نے تمام تر چیزوں کو ٹرائی کر بس لیا، ہم نے تمام تر چیزوں آخر کو میں ریکارڈ پہ رکھ لیا. چلیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کریں گے، دیکھتے ہیں جی وقت کیا بتا دے. بس مختصر سا جاتے جاتے افنان صاحب، ایک طرف پیپلز پارٹی ناراض، ایک طرف یہ آ رہے ہیں اسلام آباد. اب آپ سوچ لیں آپ نے پہلے کس کو منانا ہے اور کہاں پر آپ نے جو ہے کیسے اپنی حکومت کو مزید اسٹیبل رکھنا ہے صورتحال میں. کوئکلی بتا دیں مجھے، بیٹر آپشن کیا ہے آپ پیپلز کا؟ پارٹی کو ہم منا لیں گے. ہاں جی، پیپلز پارٹی کو انشاءاللہ ہم منا لیں گے، اور پی ٹی آئی نے اگر بات چیت سے معاملات حل کرنے کی کوشش کی تو ضرور وہ اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ ہے. اور ہم تو دیکھیں سیاسی لوگ ہیں اور سیاست سے مسائل حل کرنے پہ یقین رکھتے ہیں.